رضیہ نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں 91 نیوز۔ جی تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر برار ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو طارق عزیز کی برسی ہے، چوتھی برسی ہو رہی ہے، تو وہ اس موقع پر کیا ہمیں بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سے آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ طارق عزیز صاحب جو ہیں وہ لیجنڈ تھے اور ہر لحاظ سے یعنی ہشت پہلو شخصیت تھے، شاعر تھے، سیاستدان تھے، دانشور تھے، کمپیر تھے۔ ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا، انہیں اشعار بڑے یاد تھے، انہیں واقعات بڑے یاد تھے، اور جو ایک ریکارڈ انہوں نے قائم کیا نیلام گھر اور طارق عزیز جو لائیو شو تھے ان کے، وہ بڑا زبردست۔ اور آج جو پروگرام ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہوا ہے، خاص طور پر ممتاز بیگم جو تشریف لائی ہیں۔ ممتاز بیگم جو ہیں ان کی خیرمن بھی رہی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کافی فلموں میں کام بھی کیا ہے، اور ایک فلم تھی بلکہ ہار گیا انسان، اس میں بھی طارق عزیز اور ممتاز جو ہے وہ ساتھ تھے، انہوں نے اکٹھا کام کیا ہے۔ جی انہوں نے اکٹھا کام کیا ہے۔ اور ممتاز بیگم کا آنا جو ہے وہ بڑا خوش آئند ہے کہ وہ پاکستان آ گئی ہیں، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جو ہے وہ جو فلم کا ایک ریوائول ہے وہ بھی ہوگا، اور یہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئی ہیں، اور وہ بیٹا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ فلموں میں کام کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام ہونے بہت ضروری ہیں، کیونکہ پرانے لوگ جس طرح راشد محمود صاحب، عذرا آفتاب، یہ لوگ آئے ہیں، یہ نئے لوگوں سے ملیں، اس طرح ایک ٹیم بنے، اور اس طرح جو ہے وہ کیا ہے یہ انڈسٹری آگے نکلے۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ شکر، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا جی بتائیں، آپ نام بتائیں پہلے اپنا۔ میرا نام بیرسٹر نرگس ناہید ہے۔ اچھا، تو یہ جیسے کہ طارق عزیز کی چوتھی برسی ہے، تو آپ اس میں کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی، جیسے آپ ملی ہوں، جیسے ان کے ساتھ کچھ ایسے پل جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، طارق عزیز صاحب تو ہماری بچپن کی میٹھی یاد ہے۔ ان کو تو ہم نے جیسے ٹی وی کو دیکھنا سٹارٹ کیا تو ہم نے طارق عزیز صاحب کا پروگرام دیکھنا شروع کیا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میں جب ہم لوگ ملتان میں پہلے رہتی تھی، جب ہم لاہور میں ادھر شفٹ ہوئے، جو سب سے پہلے میری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ طارق عزیز صاحب سے میں ملوں، اور خیر ان کے میں پروگرام میں پھر گئی، جو ان کا نیلام گھر یعنی طارق عزیز شو جو ان کا تھا، تو اس وقت تو میں لائر بن چکی تھی، لیکن جب سے میں ان کا پروگرام دیکھ رہی ہوں، مجھے نہیں یاد وہ کب سے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن جب سے میں دیکھ رہی ہوں، میں مطلب سنس برتھ میں، سنس چائلڈ میں ان کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ یقین کیجئے۔ اور ہم پتہ کیا کرتے تھے، ہم بچے، ہم بہن بھائی، ہم ان کے پروگرام کے چھوٹے چھوٹے جو کویشچن ہوتے تھے نا، وہ ہم لکھ لیا کرتے تھے، پھر آپس میں ہم کیا کرتے تھے، اور اس سے یہ کہ نالج میں بڑا اضافہ ہوتا تھا۔ تو طارق عزیز تو وہ تو ایک شہنشاہ انسان تھا، اور اس کا تو ایک کیا بات تھی، پورے پروگرام پہ ایسے ان کی گرفت ہوتی تھی کہ آپ دیکھیں بھاگتے ہوئے وہ اوپر جا رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، کمال انسان تھے۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں آج بھی بہت بڑی ان کی فین ہوں، اللہ بس ان کے درجات بلند کرے، میں تو بہت یاد کرتی ہوں ان کو، اب یقین کیجیے۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی مشہور ایک فلم اسٹار ہیں، جو کہ بہت ہی ہٹ انہوں نے فلمیں دی ہوئی ہیں، تو آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ طارق کی جیسے کہ چوتھی برسی ہے، تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا لگا ہے۔ السلام علیکم۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ وعلیکم السلام جی، اس وقت آپ یہاں پر موجود ہیں، چوتھی برسی ہے طارق عزیز کی، تو آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں بڑی خوش نصیبی سمجھتی ہوں اس وقت کو کہ میں آج ان کی برسی میں شامل ہوں، اور میں کافی عرصے تک تو پاکستان میں نہیں تھی، میں کینیڈا میں تھی، اور آج مجھے بہت اچھا لگا ان کی اتنی بڑی بڑی باتیں سن کے، جو کہ واقعی میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ صرف ایک فلم میں کام کیا، اور وہ ان کی ذاتی فلم تھی ساجن رنگ رنگیلا۔ انسان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بہت ہی اچھے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ جی، طارق عزیز کی جیسے کہ یہ چوتھی برسی ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا بتائیں گے ہمیں؟ طارق صاحب ایک عہد کا نام تھا۔ طارق صاحب ایک وہ شخصیت ہے جو ابھی میں نے بلکہ اندر بھی یہی بات کی تھی کہ طارق صاحب کوئی دنیا میں دوسرا نہیں پیدا ہو سکتا۔ طارق صاحب ایک بہت عظیم انسان تھے، بڑے اچھے آرٹسٹ تھے، صداکار تھے، لیکن جتنی محبتیں وہ بانٹ گئے ہیں نا، دیکھ لیں آج بھی لوگ وہی محبتیں ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے، اور ان سے اچھا میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہی واز اے ون اینڈ دا اونلی۔ اور ہم نے زندگی میں
ان کے ساتھ بڑا کام کیا، ان کے ساتھ بڑا اچھا لگا جب بھی ان سے بات ہوئی اور ملاقات بھی ہوئی. تو بڑے وہ ایک نفیسہ پہ چلتی پھرتی ایک یونیورسٹی تھے وہ. ہم نے بڑا کچھ سیکھا ان سے. اردو ان کی بڑی اچھی، پنجابی میں وہ ماسٹر تھے. میں کہتا ہوں کمال کے انسان تھے. جیسے کہ ابھی اندر بات ہو رہی تھی کہ وہ ان کے نام پہ کوئی ڈسپینسری ہونی چاہیے یا لائبریری ہونی چاہیے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میرا خیال بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کے نام پہ کوئی ڈسپینسری ہو. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے نام پہ بہت بڑا ہاسپٹل بنایا جائے اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے نام ان کا کیا جائے. ان کے نام پہ ایک یونیورسٹی بنائی جائے. یہ ڈسپینسری والے وہ آرٹسٹ نہیں تھے جو آج بھی بات ہو رہی تھی 5 مرلے 10 مرلے والا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ڈیزرو کرتے. وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ان کے نام پر ہو، اور جیسے کوئی سڑک کا نام ان کے نام پر ہو، کسی اور جگہ کا نام ان کے نام منتقل کر دیا جائے. اور جیسے ان کے کام تھے، جیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے، جیسے ان کا ایک سٹیٹس ہے، آپ کے خیال میں کہ یہ چیزیں اس کو ضرور نہیں کرتی؟ نہیں، وہ بہت بڑا انسان تھا. اب ہم چھوٹے چھوٹے انسان ہیں. ڈسپینسری تو ہر بندے کے نام پہ کھلی ہوئی ہیں. تو طارق صاحب ایک بڑی حیثیت کے مالک تھے اور ان کا جو مقام ہے وہ بہت اونچا. وہ بڑا ایک بہت بڑا ایک ان کے نام پہ ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے اور ہم سب کو مل کے ان کے ساتھ کرنا چاہیے. دیکھو اس بندے نے 60-70 سال سرو کیا پاکستان کو. تو پاکستان کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے نا کہ اس کے نام پہ ایک ہاسپٹل بنا دے، ڈونیٹ کر دیں ایک ہاسپٹل. تو کون سی بڑی بات ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ چودھری یونس ہیں، ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی سر بتائیں. بہت اچھا پروگرام ہے. طارق عزیز صاحب کی برسی تھی، آج آئے ہیں یہاں پہ اور بڑا دل خوش ہوا ہے کہ ان کو یاد کرنے والے، ان کے چاہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. تو لہٰذا میں نے بھی پروگرام دیکھا اور آپ نے ماشاءاللہ کوریج کی ہے بہت اچھی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر. اسی کے ساتھ رضیہ نذیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.